اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم و تعلیم یا ایجوکیشن BA پارٹ 2 کا چیپٹر 3 باب سوم، اس میں ہم آج دوسرے ٹاپک 3.2 پہ نصاب کی اہمیت پہ بات کریں گے کہ نصاب کس طرح سے اہم ہے۔ تو دیکھیے کہ عام زندگی میں ہم کام کرنے سے پہلے اس کی ایک منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ مثلا کھیلنے سے پہلے ہم کھیل کے میدان کے بارے میں، کھلاڑیوں کے بارے میں کہ کون کون کھیلے گا، کھیل کب شروع ہوگا، اس کا اختتام کب ہوگا، کون سا کھلاڑی کس پوزیشن پر کھیلے گا، اس کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اسی طرح علم کو طلباء تک منتقل کرنے کے لیے بھی باقاعدہ منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ کون سی جماعت کے طالب علم کو کیا پڑھایا جائے گا، پڑھانے کا دورانیہ کتنا ہوگا، پڑھانے کا طریقہ کار کیا ہوگا، کون کون سی ذہنی صلاحیتیں اور مہارتیں پیدا کی جائیں گی، یہ تمام باتیں نصاب کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو مختصر یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ساری آموزش، وہ ساری لرننگ جو مدرسے کی منصوبہ بندی کے تحت حاصل ہو، خواہ وہ انفرادی شکل میں ہو یا وہ گروہی شکل میں ہو، اجتماعی شکل میں ہو، خواہ وہ مدرسے کے اندر ہو یا وہ مدرسے سے باہر ہو، وہ نصاب کا حصہ ہوتی ہے۔ اگر بچوں کو مدرسے سے باہر تعلیمی سلسلے میں اسکول کی انتظامیہ کی نگرانی میں لے جایا جائے تو وہ بھی نصاب کا حصہ ہی کہلائے گا۔ اس طرح سے مدرسے میں دوران سال جو مختلف سرگرمیاں کرائی جاتی ہیں، مثلا کھیل، تقاریر، تعلیمی سیر وغیرہ، یہ سب بھی نصاب کا حصہ ہوتی ہے۔ نصاب میں ہر وہ شے شامل ہے جو مدرسہ، طلباء اور اساتذہ سر انجام دیتے ہیں، اور نصاب اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ تدریس کے نتیجے میں طلباء کو کس درجے کا تعلم حاصل ہوگا۔ مدرسہ گویا ایک قسم کا چھوٹا سا معاشرہ ہے جو سماجی اقدار کو، سوشل ویلیوز کو ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کرتا ہے۔ نصاب دراصل ایک معاشرتی گروہ کا پروگرام ہے جو مدرسے میں بچوں کے تعلیمی تجربات کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو اب دیکھیے، اس کا مطلب ہے کہ اگر نصاب نہیں ہوگا تو معاشرہ اپنے تعلیمی نظام سے کیا لینا چاہتا ہے وہ تو طے ہی نہیں ہو سکے گا۔ ہم بچوں کے اندر کیا تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں وہی ہمارے سامنے نہیں آئیں گی۔ تو اس لیے نصاب بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ کون سی باتیں ہیں جو بہت ضروری ہیں کہ ایک نسل سے اگلی نسل میں منتقل ہوں بلکہ ان کے اندر بہتری آئے، اور کون سی ایسی باتیں ہیں جو پچھلی نسل کے اندر موجود تھیں لیکن وہ کچھ مناسب نہیں تھی تو ان کو موڈیفائی کر کے، ان کو تبدیل کر کے اگلی نسل تک پہنچایا جائے، اور کچھ ایسی باتیں جو بالکل بھی اگلی نسل میں منتقل نہیں ہونی چاہیے، اس کی برائیاں اور خامیاں ہمیں نئی نسل پہ واضح کرنی ہوتی ہیں تاکہ وہ ان چیزوں کو اختیار نہ کریں۔ تو جس طرح آپ جب تک کھیل کی باقاعدہ منصوبہ بندی نہ کر لیں اس وقت تک آپ جیت نہیں سکتے، اسی طرح اگر علم حاصل کرنے کی باقاعدہ منصوبہ بندی نہیں کی جائے گی تو جن مقاصد کے لیے علم دیا جا رہا ہے وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نصاب کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ پورے نظام تعلیم کی کامیابی یا ناکامی کی وجہ بن جاتا ہے۔ اگر نصاب ایسا ہے جو مقاصد تعلیم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر آپ کامیاب ہو گئے، آپ کا تعلیمی نظام کامیاب ہو گیا، اور اگر آپ کے مقاصد حاصل نہیں ہوئے اور اس کی وجہ نصاب تھا تو آپ کا بیڑا غرق ہو گیا، آپ کی وہ نسل خراب ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ تو یہ نصاب گویا ایک قوم کی اگلی نسل کے لیے ایک قسم کا نظریاتی حوالے سے زندگی اور موت کا مسئلہ بھی ہے، اخلاقی حوالے سے زندگی اور موت کا مسئلہ بھی ہے، تسلسل مقاصد کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بھی ہے۔ پھر مدرسے کے پیش نظر دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، ایک طالب علم کی شخصیت کی ہمہ پہلو ترقی، اور دوسرا معاشرے کی اجتماعی ضروریات کی تکمیل۔
یعنی آپ نے طالب علم کے اندر ایک شخصیت، ایک بھرپور قسم کی سلجھی ہوئی شخصیت بھی پیدا کرنی ہے، اور دوسری طرف معاشرے کی جو اجتماعی ضرورت ہے وہ بھی پوری کرنی ہے۔ اور یہ دونوں مقاصد صرف کتاب پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہو جاتے کہ طالب علم کتاب پڑھے گا تو وہ اس بات کو اپنے اندر اپنا لے گا اور اپنی زندگی کے اندر اس کے مطابق تبدیلیاں لے آئے گا اور اپنی سوچ بدل لے گا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کچھ طالب علم اس انداز کے ہوں کہ وہ یہ سارا کچھ کر سکیں، لیکن سب ایسے نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں یہ بھی پہلے ٹریننگ کرنی پڑے گی کہ کس طرح سے کتاب پڑھی اور پڑھائی جائے تاکہ جو مقاصد ہیں اس کے نصاب میں شامل کرنے کے وہ پورے ہو سکے۔ مدرسے کو درسی کتب کے علاوہ بھی مختلف اقسام کی سرگرمیوں کا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ ضروری ہے کہ آپ کتاب پڑھائیں تو پڑھائیں کس طرح سے، یعنی طریقہ تدریس، اور دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ اور کیا سرگرمیاں جو ہے وہ آپ شامل کریں تاکہ آپ کے مقاصد جو صرف کتاب پڑھانے سے حاصل نہیں ہو رہے یا اس کے ساتھ جو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے کچھ چیزیں، وہ ان سرگرمیوں سے حاصل کی جا سکیں۔ تو یوں ان سرگرمیوں کے ذریعے کتابوں سے حاصل کردہ علم کو اصل میں ہم عملی شکل دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ علم طالب علم کی شخصیت کا جز بن جائے۔ تو اس کا مطلب ہے نصاب کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ تعلیمی مقاصد کو طالب علم کی شخصیت کا حصہ بنا دیتا ہے۔ پھر یہ طلبہ کے اخلاق و عمل کو صحیح علم کے معیار کے مطابق تشکیل دیتا ہے۔ مدرسہ کی سرگرمیاں صرف عمارت مدرسہ یعنی بلڈنگ آف دی اسکول تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ کھیل کے میدان، صنعتی منصوبے، قدرتی مناظر اور دیگر معاشرتی تقریبات بھی اس میں شامل ہیں، اور یہ سب نصاب کا حصہ ہے۔ اس لحاظ سے وہ تمام سرگرمیاں جو اسکول کی زیر نگرانی اسکول کے اندر ہو رہی ہیں یا اسکول کے باہر ہو رہی ہیں، کھیل کے میدان میں ہو رہی ہیں یا کسی تفریحی مقام پہ ہو رہی ہیں یا کسی تاریخی مقام پہ ہو رہی ہیں یا کسی پروگرام میں شرکت کی جا رہی ہے یا کسی ایونٹ میں شرکت کی جا رہی ہے یا کسی قومی دن کو منایا جا رہا ہے، تو یہ ساری کی ساری باتیں نصاب میں شامل ہیں، اور ان سرگرمیوں نے ہی تعلیمی مقاصد حاصل کرنا ہے، لہٰذا یہ بہت اہم ہیں۔ ماہرین تعلیم یہ بات سوچنے پر مجبور ہیں کہ آئندہ کے لیے طلباء کو کس قسم کی تعلیم کی ضرورت ہوگی اور موجودہ نظام میں سے کن کن غیر ضروری باتوں کو خارج کرنا ہوگا اور کن عوامل کو بروئے کار لا کر ایسے تربیت یافتہ افراد پیدا کرنے ہوں گے جو جدید معاشرے کے ہر شعبہ زندگی کی تعمیر و ترقی میں ممد و معاون ثابت ہوں۔ ان مقاصد کے حصول کا انحصار اسی عمل پر ہے کہ جدید تقاضوں کے مطابق نصاب تیار کیا جائے۔ تو نصاب کی یہ اہمیت بھی ہے کہ یہ ترقی کے ساتھ ہمیں آگے لے کے چلتا ہے، ترقی کا ذریعہ بنتا ہے، معاشرے کی بہتری کا ذریعہ بنتا ہے۔ نظام تعلیم کے قیام کے سلسلے میں نصاب کو اساسی حیثیت حاصل ہے، بنیاد ہے۔ جیسے بلڈنگ کی ایک بنیاد ہوتی ہے، تو اگر بنیاد ہی نہیں ہوگی یا بنیاد کمزور ہوگی تو بلڈنگ دھڑام ہو سکتی ہے کسی بھی وقت۔ تو نصاب کی اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ پورے نظام تعلیم کی اساس ہے۔ اگر نصاب نہ ہو تو تمام تعلیمی عوامل مثلاً اساتذہ، طلباء، عمارت، فرنیچر اور دیگر تعلیمی ساز و سامان سب بے مقصد اور بیکار ہو جاتے ہیں۔ نصاب ہی کی مدد سے طلباء اور معاشرے کی ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں۔ تعلیمی مقاصد کی تکمیل نصاب کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں معاشرے الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایک ہی ملک میں کئی طرح کے معاشرے چل رہے ہوتے ہیں جن کا اپنا فلسفہ حیات ہوتا ہے۔ مثلا اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں ایک عمومی طبقہ ہے مسلمانوں کا جس کے معاشرے کی نوعیت اسلامی اقدار پہ مبنی ہے، اور ان کا ایک اپنا فلسفہ حیات ہے کہ ہم اس دنیا میں اور اس کائنات میں کیوں آئے ہیں، اور ہمارے تعلیم کے مقاصد اسی حوالے سے جڑے ہوئے ہیں۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک طبقہ یا ایک گروہ یا دوسرے کچھ مذاہب کے لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو اسلام کے ان مقاصد زندگی یا مقاصد تعلیم سے متفق نہیں ہیں، تو ان کا اپنا ایک فلسفہ یا اپنی سوچ ہے جس میں وہ کچھ باتوں میں تو اسلامی اصولوں سے، اسلامی مقاصد تعلیم سے کیا کہیں گے آپ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں بھی اس سے اتفاق ہے، وہ متفق ہو سکتے ہیں، لیکن ہر بات پہ تو نہیں ہوں گے۔ تو یوں معاشرے کی نوعیت الگ الگ ہے، ان کا فلسفہ حیات الگ الگ ہے، ان کی سیاست، ان کا مذہب، ان کی ثقافت الگ الگ ہے، یہاں تک کہ رسومات، روایات اور اخلاقی اقدار بھی الگ الگ ہے۔ ہر معاشرہ اپنی خصوصیات اپنی آئندہ نسلوں کو نہ صرف منتقل کرنا چاہتا ہے بلکہ دیگر ترقی یافتہ معاشروں کے شانہ بشانہ برق رفتاری سے ترقی کی منازل طے کرنے کا خواہشمند بھی ہوتا ہے۔ ان خواہشات کی تکمیل تعلیم کے بغیر ناممکن ہے۔ تعلیمی انتظامیات معاشرہ فراہم کرتا ہے اور تعلیمی مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے نصاب سازی کی جاتی ہے، اور اگر نصاب نہیں ہوگا تو تعلیم کا تصور ہی ادھورا رہ جائے گا۔ اگر تعلیمی عمل سے نصاب کو خارج کر دیا جائے تو پورا تعلیمی ڈھانچہ ہی منہدم ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، بلڈنگ درام ہو جاتی ہے۔ نصاب نہ صرف طلبہ میں علوم کا فہم پیدا کرتا ہے بلکہ اس کے ذریعے طلبہ کی ذہنی، معاشرتی، جذباتی اور جسمانی ترقی کا اہتمام بھی کرتا ہے، اور نصاب تعلیمی مقاصد کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے نصاب سازی میں ان تمام عوامل کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے جو اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں عمرانی اور نفسیاتی عوامل دونوں انتہائی اہم ہیں، یعنی سائیکالوجیکل بھی اور سوشل اسپیکٹس بھی، جس کے بارے میں ہم کافی تفصیل سے BA پارٹ 1 میں اسٹڈی کر چکے ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر نصاب اچھا ہوگا تو یقیناً اس کے اثرات بچے کی شخصیت پر خوشگوار ہوں گے۔ غیر معیاری نصاب بچوں کی مجموعی نشو و نما کے لیے مضر بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا جو ہے وہ ضروری ہے کہ نصاب ان تمام سرگرمیوں، تجربات، مہارتوں، رجحانات، علوم اور تحقیقات پر مشتمل ہو جو بچوں کی ذہنی، اخلاقی، سماجی، روحانی، معاشرتی تربیت کر سکیں، ان کی شخصیت کی تکمیل کر سکیں، ان کی سیرت کو تعمیر کر سکیں۔ تو یہ علم و تعلیم میں ہمارا ٹاپک تھا 3.2 چیپٹر 3 کا ٹاپک 2 کہ نصاب کیا اہمیت رکھتا ہے۔ میں ہوں منیر احمد کھوکھر، علیم اکیڈمی لاہور سے، اور آپ نے یہ لیکچر سنا، اس کے بارے میں کوئی کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹ دے سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو ای میل کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، فیس بک پہ ہمارے پیجز پہ جا سکتے ہیں۔ جسٹ گوگل پہ جائیے، علیم اکیڈمی لکھیے، سرچ کیجئے تو آپ کو ہر طرح کے رابطے کے نمبر بھی مل جائیں گے، لنکس بھی مل جائیں گے۔ یوٹیوب پہ علیم اکیڈمی لکھ کے سرچ کریں تو ہمارا چینل آپ کے سامنے آ جائے گا، اور اس پہ آپ بہت سے علوم سیکھ سکتے ہیں۔ لیکچر سننے کا بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔